کا یاد کرنے والا محدث عیسائی ہو کے مرا. جب وہ عیسائی ہو کے مرا تو لوگوں کو بڑی الجھن ہوئی کہ یہ عیسائی مرتد کیسے ہو گیا, عیسائی کیسے ہو گیا. تو اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا, توجہ کریں, اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا سچ بتا عیسائی ہونے کی وجہ کیا بنی, کیونکہ بیوی انسان کو اچھی طرح جانتی. اسٹیج پہ تو کوئی متقی آکے بن کے بیٹھ جائے گا, جعلی طور پہ سو کارڈ تقوی اختیار کر لے گا, گردن جھکا کے بیٹھنا تقوی نہیں ہے. فاروق اعظم کے دور میں فاروق اعظم نے دیکھا ایک مسجد نبوی میں سر جھکا کے بیٹھا ہے, گردن جھکا کے, تو اس کے گردن پہ فاروق اعظم نے مکہ مارا. فاروق اعظم بھی فاروق اعظم تھے, حضور کے تربیت یافتہ تھے. اس کی گردن پہ مکہ مار کے فرماتے او مکار, گردن میں تقوی نہیں ہے, تقوی ہاں ہونا, تقوی دل میں ہے. گردن چکانے کی بجائے اللہ کے لیے دل چکا, اس کا نام تقوی ہے. جب وہ محدث عیسائی بنا تو لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا سچ بتا. بیوی اچھے سے جانتی ہے شوہر کو, تیرا شوہر عیسائی کیسے بنا, کیوں بنا, اس کی وجہ سنیں. اس نے کہا میں حتمی طور پہ کیسے بتا دوں, کیونکہ یہ تو اللہ جانتا ہے کیسے عیسائی بنا. لوگ پریشان ہوئے, لوگوں نے دعا کی اللہ سے, اللہ ہمیں اس کے حال پہ مطلع فرما, ہمیں اس کے حال کی خبر دے. اللہ والوں نے دعا کی تاکہ ہم عبرت حاصل کرے, لوگوں کو بتائے کہ یہ مسلمان سے اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ محدث عیسائی کیوں بنا. تو وہ خواب میں نظر آیا, عذاب الہی میں مبتلا جہنم کی آگ میں جل رہا تھا. پوچھا لوگوں نے یہ بتا تجھے قسم ہے کہ تو عیسائی کیسے ہو کر کے مرا. تو اس نے کہا بات اتنی ہے کہ جب میں جنابت سے ہوتا, یعنی بیوی کے ساتھ قربت کرتا, اور جب غسل مجھ پہ فرض ہوتا, غسل تو میں کرتا تھا لیکن میں ایسا کہتا تھا کہ یار اسلام میں غسل کرنا کیوں ہے, وہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں غسل نہیں ہے جنابت کا, ہمارے مذہب میں غسل ہے, ان کے مذہب میں غسل نہیں ہے. غسل نہیں کرتا تھا ایسا نہیں ہے, کرتا تھا, لیکن عیسائیوں کی ایک چیز کو وہ اچھی نظر سے دیکھتا تھا, شوق کی نظر سے دیکھتا تھا. اسی ایک وجہ سے وہ عیسائیوں کی چیز پہ اس نے عمل نہیں کیا, توجہ کرنا, عمل نہیں کیا, اس کو اچھی نظر سے دیکھا. اللہ کی خفیہ تدبیر, خدا شان والے کی غیرت, اللہ نے اس کا ایمان چھینا. عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے پہ ایمان چھینا اور اس کو عیسائی بنا دیا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وہ عیسائیوں کے اس عمل پر عمل نہیں کرتا تھا, اس کو اچھا کہتا تھا اور اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھتا تھا. اب میرے بھائیوں بتاؤ, اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھے تو ایمان چلا جاتا ہے. اب ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, تم عیسائیوں کی چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے ہو بلکہ اس پر عمل کر رہے ہو. یہ داڑیاں منڈانا کس کا طریقہ ہے, عیسائیوں کا طریقہ. یہ کرسمس منانا, یہ نیو ایئر جو ہے وہ لوگ جو مناتے ہیں اس میں ناچ گا کر کے مناتے ہیں, اللہ اکبر, اس سے ان کی مشابہت کرنا. اسی طرح جو ہے وہ پیدائش کے موقع پر بتیاں پھونکنا, کیک کاٹنا, ان کیک کو ایک دوسرے کے منہ پہ ملنا. آپ بتاؤ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی, اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ پھٹی ہوئی پینڈے پہن کر اپنے سطر کو بے نقاب کرتے ہو, اپنے سطر کی نمائش کرتے ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ گھٹنے کے اوپر برموڈا پہن کر جوان بیٹیوں کے سامنے گھومتے ہو, جوان بہنوں کے سامنے گھومتے ہو, بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر. کانوں میں ایئر فون لگا کر کفری اشعار پہ مشتمل جو گانے سنتے ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ نشے اور شراب کو پرموٹ کرتے ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ نادان انسان اتنا بڑا محدث اسلام کی ایک چیز کو حقیر سمجھنے سے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے سے اس کا ایمان چھین لیا گیا. ہم نے تو پوری زندگی یہودی, عیسائی اور مشرکین کے طریقے پہ کر دی ہے. کھانا کھائے تو مشرکین کا طریقہ, شادی بیاہ کرے تو مشرکین کا طریقہ. بولو کیا حال ہوگا, زبان پہ کلمہ جاری ہوگا یا نہیں؟ اس
اس کی فکر کون کرے؟ یاد رکھنا آخر موت ہے موت